بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے ملاقات کی سعادت اللہ نے نصیب فرمائے. اللہ اس مجلس کو، اس ملاقات کو ہم سب کے لیے نافع بنا دے. ہمارے محترم ساتھی جو نظامت فرما رہے تھے، یقیناً وہ نظامت کا نہایت عمدہ سلیقہ اور تجربہ رکھتے ہیں. انہوں نے واقعی کوئی کام چھوڑا بھی نہیں اور بہت ہی مختصر وقت میں کام نمٹا لیا، اور وقت واقعی تنگ ہے. ہم کسی کام کے تو نہیں ہیں، مگر ڈیوٹی اس طرح سے ہے کہ وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے. اور یہاں پہنچ کر یہ احساس بھی ہوا، میں نے حضرت مولانا مفتی ابو جندل صاحب دامت برکاتہم سے بھی کہا اور بھائی عبدالخالق صاحب سے بھی کہ یہاں آنے کے لیے زیادہ وقت چاہیے، اور اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ نکالیں گے وقت. تو مانا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، چند منٹ کچھ عرض کر دیا جائے اپنے فائدے کے لیے. قرآن کریم میں بہت سارے مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے لیے کچھ لوگوں کو منتخب کرتے ہیں. کچھ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی عام ہیں، سارے انسانوں پر ہیں، بلکہ سارے جانوروں پر بھی ہیں، بلکہ ساری مخلوقات پر بھی ہیں. لیکن خود انسانوں میں سے کچھ نعمتیں خاص ہیں. ان میں سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی رسالت، اللہ کی وحی کا آنا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. قرآن میں ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے مقرر کر منتخب کرتے ہیں، اور انسانوں میں سے بھی. اسی طرح فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اسی طرح سے جب کفار مکہ نے کہا تھا لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ قرآن مکہ یا طائف کے کسی بڑے آدمی پر نازل ہونا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کریں گے؟ یہاں رحمت سے مراد وہی رسالت ہے، نبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ ہمارا انتخاب ہے. اس کے بعد ایک انتخاب ہوا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کا.
جس کا تذکرہ حدیث میں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد علماء کو معلوم ہے اصطفاهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ. حضرات صحابہ کو اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین قائم کرنے کے لیے منتخب کیا. یہ بھی ایک انتخاب تھا اور یہ بہت بڑی سعادت کے لیے انتخاب تھا. پھر اس کے بعد ایک انتخاب اور ہے اور وہ ہے جس کا تذکرہ اس آیت میں ہے جو میں نے پڑھی ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا. آپ کو معلوم ہے علماء کو کہ اس آیت کی دو طرح سے تفسیر کی گئی. تفسیر تو کئی ہیں، مشہور دو ہیں. ایک یہ کہ اس سے سارے مسلمان مراد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے منتخب کیا، قرآن عطا کرنے کے لیے. ظاہر قرآن سب کو ملا ہے، سارے مسلمانوں کو ملا ہے اور یہ اللہ کا انتخاب ہے. پھر مسلمانوں میں تقسیم ہے وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. بعض وہ ہیں جو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، زیادہ گناہ ہیں ان کے. بعض وہ ہیں جو گناہ بھی ہوتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں اور بات برابر ہو جاتی ہے، درمیانی درجے پر رہتے ہیں. اور بعض وہ ہیں جو سابقون بالخیرات ہیں، نمبر 1 پر ہیں. ایک تفسیر یہ ہے کہ قرآن کے انتخاب سے مراد ہے علماء، یعنی قرآن کا وارث بنانے سے مراد ہے قرآن کا علم دینا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جنہیں منتخب کیا، یعنی کتاب کے علم کا وارث بنایا. تو یہ انتخاب ہوا علماء کا. اب علماء میں بھی وہی تقسیم ہوگی، وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. ظاہر ہے کہ اس کے مخاطب علماء ہیں تو تفصیل اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنی بات اسی سے آگے بڑھا لیتا ہوں کہ ہم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہوا ہے کہ ہمیں انتخاب در انتخاب دیا گیا. بحیثیت مسلمان کے بھی ہم اس میں شامل ہیں پہلی تفسیر میں، اور بحیثیت علم کے دوسری تفسیر میں شامل ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب 3 درجے ہیں، ادنا، اوسط، اعلیٰ، ظالم لنفسہ اور مقتصد اور سابق بالخیرات، تو ہمارے لیے جو اصل منزل ہوگی وہ کون سا درجہ ہوگا؟ اوپر والا، سابق بالخیرات والا. ہم سب کو اس کے لیے کوشش کرنی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا اور اس میں کرنا کیا ہوگا، مختصر، کیونکہ وقت ہی تنگ ہے، اشارے میں کر رہا ہوں. آپ علماء ہیں، میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو گھنٹوں بیان کر سکیں گے. دوسری جگہ آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. بنی اسرائیل میں سے ہم نے کچھ لوگوں کو مقتدا بنایا، امام بنایا، ذمہ دار بنایا، قائد بنایا، لیڈر بنایا. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بنایا کب؟ جب ان کے اندر 2 باتیں پائی گئیں، ایک صبر پایا گیا اور ایک یقین پایا گیا. علماء کہتے ہیں کہ علم تو سب کو مل گیا، جس کو جو بھی پڑھ لے گا عالم بن گیا، مگر یہ جو جعلنا منہم ائمۃ کا مقام ہے، مقتدا بنانے کا جو مقام ہے، اس کے لیے 2 کام کرنے ضروری ہوتے ہیں. اپنے اندر یہ 2 صفات پیدا کرنی ہوتی ہے. ایک تو صبر، اور صبر کا مطلب بھی علماء اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ صبر صرف مصیبت پر خاموش رہنے کو نہیں کہتے، بلکہ صبر ایک جامع صفت ہے جو جمنے کے معنی میں ہے. آدمی اپنی جگہ جمع رہے ہر حال میں. اور اس کی وضاحت آپ جانتے ہیں کہ ایک صبر ہوتا ہے جس کو عام آدمی بھی صبر کہتا ہے، مصیبت پر صبر. کوئی ناگوار بات پیش آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اس کی وجہ سے آدمی اپنی جگہ نہ چھوڑے، اپنے اچھے اعمال پر قائم رہے. یہ صبر علی المصیبت ہے. اور اگر ایسا ہے کہ کوئی گناہ کا موقع آ رہا ہے
تو گناہ کا موقع ملنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے نہ ہٹ جائے، اپنے مقام پر کھڑا رہے گناہ سے بچ کر، یہ صبر عن المعصیہ ہے۔ اور اگر کوئی اچھا کام کرنے کا موقع ہے عبادت اور طاعت کا، تو آدمی ثابت قدم رہ کر اس کو کرے، یہ صبر علی الطاعہ ہے۔ تو گویا علماء کو مقتدا کا مقام ملے گا جب ان میں یہ تینوں طرح کا صبر ہو، لما صبر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ بلکہ اس سے پہلے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یہ پہلے کہاں سے نکلا؟ علماء سمجھیں گے، غلط ہو تو ذرا بتائیے گا کہ صبروا تو ماضی ہے اور کانوا بآیاتنا یوقنون استمرار ہے، ماضی استمراری ہے، اس کا مطلب ہے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور بعد تک۔ صبر کی ضرورت تو ہر وقت نہیں پڑے گی، لیکن ایقان کی ضرورت ہمیشہ ہوگی، پہلے سے ہوگا اور ہمیشہ رکھنا پڑے گا۔ تو گویا کہ یقین کا جو معیار ہے وہ علماء کے پاس ہونا چاہیے، اور جب وہ یقین کا معیار ہوگا تبھی علماء صبر بھی کر سکیں گے، اور پھر ان کو مقام قیادت پر رکھا جائے گا۔ یقین کا جو درجہ ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں یقین کا لفظ 3 جگہ آیا ہے، 3 لفظوں کے ساتھ آیا ہے۔ ایک صورت میں 2 جگہ، علم الیقین اور عین الیقین، اور ایک دوسری صورت میں لحق الیقین۔ تو علماء نے یہاں سے نکالا کہ اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے پاس جو یقین ہوتا ہے وہ بھی 3 درجے کا ہوتا ہے۔ ایک علم الیقین ہوتا ہے، ایک آدمی کو کسی بات کا پتہ ہے، جانتا ہے، یہ جاننے والا یقین یہ نیچے والا ہے۔ اس سے اوپر کا ہے دیکھنے والا یقین، اور اس سے اوپر کا ہے حق الیقین، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں چکھنے والا یقین، اپنے اوپر گزر جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آگ کا کام جلانا ہے، النار تحرق، آگ جلاتی ہے، یہ علم الیقین ہے، ہمیں پتہ ہے آگ جلاتی ہے۔ آگ کے اندر لوہے کو ڈالا گیا اور لوہا سرخ ہو گیا، ہمیں نظر آ گیا کہ آگ نے اس لوہے کو جلا دیا، یہ عین الیقین ہے۔ اور لوہے پر جو کیفیت ہے وہ حق الیقین ہے، لوہا جو اس تپش کو محسوس کر رہا ہے۔ ہمارے حضرت نے، حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک مثال دی، آج کل کے دماغوں کے اعتبار سے آسان۔ آپ نے گھر میں کہا چائے چاہیے، گھر والے چائے لینے گئے، آپ کو یقین ہے کہ چائے گرم آئے گی، اگرچہ آسام والے زیادہ گرم چائے پینے کے عادی نہیں ہیں، لیکن بہرحال طریقہ تو یہی ہے کہ گرم ہوتی ہے چائے۔ اب یہ چائے کا گرم ہونا اس کا یقین ہے، چائے سامنے آ گئی، آپ نے دیکھا اس میں بھاپ اٹھ رہی ہے، تو یہ عین الیقین ہو گیا کہ چائے گرم ہے یقیناً۔ اس کے بعد اس کو منہ سے لگایا تو ہونٹوں نے بتایا کہ بہت گرم ہے، یہ حق الیقین ہو گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ایک آدمی کے پاس ایمان ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کا اقرار ہے، رسالت کا اقرار ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے، قیامت کا یقین ہے، حساب کا یقین ہے، تمام عقیدوں کا یقین ہے، مگر علم الیقین کے درجے کا ہے، جانتا ہے۔ ایسے یقین کو اگر کوئی آدمی ختم کرنا چاہے تو آسانی سے کر سکتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لوگ بحث کرتے ہیں، تم اللہ کو مانتے ہو؟ ہم مانتے ہیں۔ دیکھا ہے اللہ کو؟ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھا تو نہیں ہے، پتہ نہیں موجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ سوچنے کا مطلب ہے کہ یقین کمزور ہے، یہ علم الیقین والے کا کام ہے۔ جو عین الیقین کے درجے کو پہنچے گا وہ کہے گا کہ ہاں دیکھا ہے۔ تو پوچھتے ہو اللہ کو دیکھا ہے؟ بالکل دیکھا ہے، ہر قدم پر ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے، بغیر اللہ کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کون کرے گا؟ عین الیقین والا، علم الیقین والا نہیں کہہ سکتا۔ آپ کے پاس چائے ابھی آئی نہیں تو ایک آدمی اگر کہے کہ آپ کی جو وائف ہے وہ ٹھنڈی چائے لے کر آ رہی ہے، یقین آ جائے گا، شاید طبیعت خراب ہوگی، ٹھنڈی چائے اٹھا کر لا رہی ہے۔ دیکھنے کے بعد جب بھاپ دیکھ لیں گے تو یقین
نہیں ٹوٹے گا چاہے کوئی کچھ کہے، اور چکھنے کے بعد تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے جمعے میں جو بیان کیا اس میں وہ حدیث آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کو رب اور اسلام کو اپنا دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے، رضا کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، پسندیدگی کے ساتھ، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے ذائقہ مطلوب ہے کہ ذائقے تک پہنچ جاؤ۔ جب ذائقہ مل جائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہارے ایمان کو پھر ہٹا نہیں سکے گی۔ یہ حق الیقین، یہ ذائقہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور حضرات علماء سے گزارش ہے کہ اس امت کے ایمان کو سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ کا ایمان بھی عام مسلمان کے درجے کا ایمان ہوگا تو کام چلنے والا نہیں ہے، وہ بھی خطرے میں ہے اور آپ بھی خطرے میں ہیں۔ آپ کا یقین لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون اس درجے پر پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جعلنا منہم ائمۃ کا مصداق بنائیں گے، اور یہ امت آپ کے ذریعے سے سنبھل جائے گی اور فکروں سے بچ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ بس ان مختصر سی گزارشات کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت مولانا عبد المجید صاحب اور دوسرے فقہ کا۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، اور آپ کا جو ادارہ ماشاءاللہ اتنا بارونق عظیم الشان عمارت بھی ہے اور جگہ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے آباد فرمائے اور قیامت تک اس کے فیض کو جاری و ساری رکھے، اور سب ضروریات آسانی سے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بیعت کون کون حضرات ہونا چاہتے ہیں حضرت سے؟ ہاتھ اٹھا دے ذرا، آگے آ جائیں جو بیعت ہونا چاہتے ہیں، علماء صرف، طلبا نہیں، علماء آگے آ جائیں، بیٹھ جائے، وہیں تشریف رکھ لیں، بیعت کے کلمات حضرت کہلوائیں گے، بیعت ہو جائیں۔ ایک دو باتیں آپ حضرات سے، ایک تو یہی کہ اگر کوئی صاحب کسی شیخ سے پہلے سے بیعت ہو اور شیخ حیات ہیں تو وہ بیعت کی نیت نہ کریں، اپنے شیخ سے استفادہ کریں، اور بیعت کو رسمی چیز نہ بنائیں، خالی برکت کی چیز نہ بنائیں۔ کسی سے بھی بیٹھیں آپ تو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی۔ یہاں پر ہم سب لوگ نہیں پکڑ پائیں گے، اکادمیاں دونوں طرح، جو حضرات بیعت کی نیت کریں تو وہ یہ بات سمجھ لیں کہ اصل جو مقصد ہے، جو میں نے ابھی کہا، یقین کا وہ درجہ حاصل کرنا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور یوں سمجھ لیں کہ شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا۔ بعض احباب کا یہ ہوتا ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی بیعت نہیں ہوتے، کچھ پابندیاں ہوں گی، پوری نہیں ہو پائیں گی، بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ شریعت کی پابندیوں کے علاوہ اگر کوئی پابندی کوئی پیر لگاتا ہے تو وہ پیر نہیں، وہ پیر ہے۔ شریعت کے عقائد لیے مولانا کی رائے ہے تو اس کو پکڑنے مگر یہ کہ سب لوگ نہیں پکڑ پائیں گے، جہاں چلا جائے کافی ہے، ضروری نہیں ہے پکڑنا۔ اس کا یعنی بیعت کے لیے اصل نیت ہے۔ ہمارے حضرات کے یہاں دونوں طرح ہوتا ہے، سبھی اکابر کے یہاں جب مجمع زیادہ ہو تو اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ بات نہ کریں، بولنے کا نمبر میرا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مقصد ہے شریعت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنا، وہ ہم سب کی ذمہ داری پہلے ہی سے ہے۔ البتہ یہ کام کر کے وہ کام آسان ہو جاتا ہے، بس یہ بات ہے، تو اسی نیت سے کریں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ جو حضرات بیعت کا تعلق قائم کریں تو ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد پھر قیامت ہی کے دن رابطہ ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لوگ برکت کے لیے کر لیتے ہیں کام، یہ تو ایک طرح کا رابطہ ہے، ہمیں ظاہر ہمارا کام بڑھتا ہے، لیکن جو مقصد ہے تبھی تو حاصل ہوگا نا۔ تو اس لیے خاص طور سے علماء جو ہے، علماء کو ان نسبتوں سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے، ان کی شخصیتوں میں زیادہ جلا آتا ہے، لیکن اس کے لیے رابطہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اپنے احوال سے مشورہ کریں، کوئی بات ہو تو معلوم کریں، اور کوشش کریں کہ تسلسل کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیں۔ اور سب میں کلمات پڑھتا ہوں میرے ساتھ،
सब लोग पढ़ सकते हैं तौबा की नीयत से, तौबा की नीयत से सब लोग पढ़ लें। बैत की नीयत वही हजरात करें जो बैत के का इरादा रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये हज़रात ने बैत की नीयत से कलिमात पढ़े हैं, वो बैत हो गए हैं। चंद काम है उनको करना है पाबंदी से। इस्तिग़फ़ार सुबह शाम 100 मरतबा लाज़िम कर लें। अगर सुबह में मसरूफ़ रहते हैं तो दोनों वक्त का एक वक्त में पढ़ लें, लेकिन वो 200 मरतबा पढ़ लें रोज़ाना। इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, दुरूद शरीफ, जो दुरूद भी आसान लगे। सबसे अफज़ल तो दुरूद इब्राहिम ही है, अगर उसका वक्त हो तो सबसे अच्छा है, नहीं तो जो पढ़ना चाहें। नागे से बचें, चाहे मुख्तसर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। क्या और तीसरे कुरान करीम की तिलावत के मामले में हम मौलवी लोग ज़रा थोड़ा पीछे रहते हैं। तिलावत जो है वो सबसे अफजल ज़िक्र है। अगर अपने दिल को मुनव्वर करने की नीयत करके और इस्लाह की नीयत से पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो पाबंदी करें, रोज़ाना बिला नागा तिलावत करें। ये 3 चीज़ें होंगी पढ़ने की, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ, कुरान करीम। 2 काम और हैं। एक काम ऐसा है जिसमें कोई काम ही नहीं है, इसी तरह कहता है मगर वो सबसे बड़ा काम है, और वो ये है कि हर वक्त अल्लाह ताला को याद रखें। जिसमें कुछ नहीं करना है, ना पढ़ना है, ना बैठना है, ना कामों को छोड़ना है। आप पढ़ाते हैं पढ़ाइए, पढ़ते हैं पढ़िए, खेती करते हैं कीजिए, दुकान करते हैं कीजिए, तिजारत करते हैं कीजिए, जहाँ जाना है जाइए, दुनिया में जहाँ भी ज़रूरत पड़े जाइए, लेकिन जहाँ भी रहें ध्यान रहे मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। अल्लाह को याद रखना, बस ये आना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्लि अहयानिही। ये जो यज़कुरुल्लाह फी कुल्लि अहयानिही है, बस ये मुराद है कि अल्लाह ताला का की याद रहे दिल में। इसको हमारे अकाबिर के यहाँ नक्शबंदिया के यहाँ वक़ूफ़ क़ल्बी कहा जाता है। वक़ूफ़ क़ल्बी दिल की एक तरह से ये निगरानी है। और एक काम है बैठकर करने का, वो है मुराक़बा। हर सिलसिले का अलग तरीका है ज़िक्र का, लेकिन ज़िक्र जो कराया जाता है ख़ास अंदाज से, जैसे चिश्तिया के यहाँ ज़र्ब लगवाई जाती है ला इलाहा इल्लल्लाह की, तो अब ये ख़ास अंदाज जो है ये बराए इलाज है, ये बतौर इबादत तो है ही, इबादत तो हर ज़िक्र में है, लेकिन मकसद इलाज है। वरना सिर्फ कलमा पढ़ने तो सवाब मिलेगा, लेकिन ज़र्ब लगाकर चिश्तिया के तरीके पर करेंगे तो इलाज होगा। इसी तरह से हमारे इस सिलसिले में मुराक़बा है, ये इलाज है। वो सारी बीमारियां जिनसे हम परेशान हैं, और हर आदमी किसी न किसी बीमारी से परेशान है। कोई तकब्बुर से परेशान है, वैसे तकब्बुर वाले ज़्यादा परेशान नहीं होते, बेवकूफ़ होते हैं। जिन लोगों के मिजाज में तकब्बुर होता है वो समझते हैं तो बड़ा आदमी हो, बस वो समझते हैं, कोई नहीं समझता वो खुद समझते हैं, लेकिन नुकसान हो जाता है उनका। कोई हसद से परेशान है, कोई रियाकारी से परेशान है, यानी मिजाज में दिखावा है, कोई हिर्स से परेशान है, कोई बुख़्ल से, कोई और किसी बुराई से, कोई किसी गुनाह जिस्मानी आज़ा से कोई गुनाह करता है और वो छूट नहीं रहा है,
कोई नमाज के मामले में परेशान है, नमाज की पाबंदी नहीं हो रही है। तो ये जो बीमारियां हैं हमारी, इनके का इलाज है ये जिक्र का खास तरीका। तो मुराक़बा करें और उसका तरीका ये है कि क़िबले की तरफ मुँह करके बावजू बैठ जाएं, आँख बंद करके, जैसे बैठना आसान हो, और दिल की तरफ ध्यान करें और यूँ सोचें कि अल्लाह की रहमत दिल में आ रही है और दिल से गुनाहों की स्याही धुल रही है और दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ज़बान से खामोश रहना है, ज़बान से तलफ़्फ़ुज़ नहीं करना है, दिल से सोचना है कि दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। शुरू में महसूस नहीं होगा कुछ, लेकिन चंद दिन के अंदर ही एहसास हो जाएगा कि कुछ हो रहा है। अगर आपने मुराक़बा सही तरीके पर किया और रोज़ाना किया, उसके बाद भी ज़िंदगी में तब्दीली ना आए तो हमारा दामन पकड़ लें आप, ये गारंटी है। लाजिमन बदले, तब्दीली आनी ही आनी है। हर काम आसान होगा, इबादत करना आसान होगा, गुनाहों से बचना आसान होगा। तो कोशिश करें पाबंदी की, रोज़ाना आधा घंटा कर सके बहुत अच्छा है। अगर एक साथ नहीं बैठ सकते तो हर नमाज के साथ 10-5 मिनट कर लें तो भी हो जाएगा कुछ ना कुछ इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आसान फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अअयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हम सब के गुनाह माफ़ फरमाइए। अल्लाह, हमने इस वक्त में तौबा की है, हमारी तौबा कबूल फरमा लीजिए और हमारी तौबा को सच्ची पक्की तौबा बना लीजिए। अल्लाह, हमें अपने बुज़ुर्गों की निस्बतों की बरक़ात अता फरमाइए। अल्लाह, हम सब से और सारी उम्मत से राज़ी हो जाइए। हमने और हमारे मुतल्लिक़ीन में जो कोई बीमार है, अल्लाह सबको सेहत अता फरमा दीजिए। जिनके ज़िम्मे कर्ज़ हैं, अल्लाह कर्ज़ों से सुरदोष फरमा दीजिए। जो बेघर है, आराम से घर दे दीजिए। जो बेरोज़गार है, बाबर का हलाल रोज़गार दे दीजिए। जो मुकदमों में फंसे हुए, अल्लाह बरी कर दीजिए। जो जेलों में बंद हैं, रिहाई दिला दीजिए। ए अल्लाह, हम सब के दीन और दुनिया की सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे जमा होने को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, इस मदरसे को कबूल फरमा लीजिए। यहाँ की तमाम ज़रूरत की तकमील आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब के ज़ाती काम भी आसान फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबको आफ़्व आफ़ियत अता फरमाइए। अल्लाह, हम सब पर और हमारे दिलों पर और हमारे घरों पर और हमारे घर वालों पर और इस इदारे पर और इस आबादी पर अपनी ख़ास रहमत की नज़र डाल दीजिए। अल्लाह, हम सबको अपने अच्छे बंदों में शामिल फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब की और तमाम अहले ईमान की जान और माल की, इज़्ज़त और आबरू की, घर बार आल औलाद कारोबार की और सबसे बढ़कर ईमान की हिफाजत फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या